80 کے دہائی کے انت میں کشمیر میں جو ستھی تھی پیدا ہوئی وہ بالکل وپریت تھی. جیسے کشمیریت پہلے تھی یہاں پہ اس کے وپریت تھی. لوگ یہاں سے پاکستان چلے گئے, پاکستان آکوپائڈ کشمیر چلے گئے اور وہاں جو ہے انہوں نے آرمز ٹریننگ لی جسے پاکستانی سینا نے انہیں دی, ISI نے انہیں دیا, اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آتنکواد شروع ہوا 99 سے. ایک ایسے ویکتی ہے جو کئی ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. انہیں رومیو بھی کہا جاتا ہے, انہیں اشفاق بھی کہا جاتا ہے, اور انہیں جیمز بانڈ بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں, ان سے ہم پریچت کرانا چاہتے ہیں جو اس پچھلے 35 سال کے جو یہ سفر رہا ہے 80 کے دہائی سے لے کر اب تک, اس میں ایک انوکھی کہانی ہے ان کی. ایک سپائی کے طور بھی انہوں نے رول کیا ہے, ایک واریر کے طور بھی انہوں نے رول کیا ہے. اصل میں ان کا نام مشتاق احمد صاحب ہے. مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق صاحب, آپ کو رومیو کیوں بولتے ہیں؟ یہ آرمی نے میرے کو نام دیا رومیو, کیونکہ اس سے پہلے میرا نام تھا رستم. وہ نام بھی اس لیے پڑا ہے کہ ایک جگہ پر ہمارا مقابلہ تھا ٹیررسٹ کے ساتھ, تو وہاں میری گولیاں ختم ہو گئی, میگزین بدلنے کا موقع نہیں تھا, تو میں نے اس کے اوپر جپٹا مارا, تو اس دن سے میرا نام پڑ گیا رستم. اس کے بعد تھوڑا میں ایکٹیو طریقے سے چلتا تھا, اور پھر لوگوں نے میرے کو, خوبصورتی بھی تھی, بال اپنے آپ کو سجاتا تھا, تو جس وجہ سے لوگوں نے میرے کو رومیو کہنا شروع کر دیا. اور کچھ لوگوں نے جیمز بانڈ بھی بولا, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو کام کسی سے نہیں ہوتا ہے وہ کام یہ کرے گا, اور میں بالکل پتہ نہیں اوپر والے کا آشرواد تھا, بڑا صفائی سے میرے سے وہ کام ہوتا تھا, جو بھی کام دیا جاتا تھا, ٹاسک دیا جاتا تھا. ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں, 99 کے دشک میں, اگر 89 میں مشتاق صاحب جیمز بانڈ یہاں سے چلے جاتے ہیں, جب یہاں چلن تھا کہ ہر کوئی POK یا پاکستان جاتا تھا آرمز ٹریننگ کے لیے, یہ بھی چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں, افغانستان میں یہ گلبدین حکمت یار کے ساتھ رہے, 15-20 دن کی وہاں ٹریننگ لی, اور اس کے بعد واپس پاکستان آئے, وہاں بھی ٹرینڈ ہوئے, اور انت میں یہاں انفلٹریٹ ہوئے. لیکن یہاں انفلٹریٹ واپس ہونے کے بعد انہیں یہ لگا تھا کہ شاید جو راستہ انہوں نے چنا ہے وہ غلط ہے, جو انہیں بتایا گیا تھا وہ سب نہیں ہے جو یہ دیکھ کے آئے تھے. انہی سے پوچھتے ہیں, آپ نے 99 میں جوائن کیا ٹیررزم, آپ چلے گئے, آپ نے ٹریننگ حاصل کی, پھر آپ واپس بھی آئے, لیکن یہاں آ کے آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں جب ادھر گیا تب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, اور وہاں پر جو میں نے ایکٹنگ دیکھی, جو ISI ایکٹنگ کرتے ہیں, اور ISI کے وہ سپانسرڈ مولویز ایکٹنگ کرتے تھے, اس کو اسلام کا رنگ دیتے تھے اس لڑائی کو, تو پوری جو میں نے ان کی ایکٹنگ آبزرو کی ہے, اس کے بعد میرے کو پتہ لگا کہ اگر یہ جہاد ہوتا فی سبیل اللہ جس کو بولتے ہیں, تو تب اس میں ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں سیدھا سا کوئی پیغام ہوتا ہے. تو وہ سب بنایا وہ سٹیج ڈرامہ تھا ہمارے کو, وہ ذہن سازی کرنے کے لیے ہمارے دماغ کو. تو آتے ہی اسی لیے میرے کو لگا, میں نے گھر والوں کو بولا میں سرنڈر کروں گا, یہ 2 نمبری کام ہے, پاکستان 2 نمبری چلا رہا ہے, یہ بات ہے. تو پھر آپ نے جب سرنڈر کیا تو کیسے ہوا؟ کیونکہ ان دنوں مشکل تھا سرنڈر کر کے پھر سروائیو کرنا یہاں پر, تو کیسے وہ سب پروسیس ہوا؟ اس وقت جب میں واپس آیا جولائی 90 میں, تو یہاں پر لگ بھگ 4-5 ہزار لوگ ایکٹیو تھے. جب میں نے گھر والوں کو بولا کہ میں سرنڈر کروں گا, انہوں نے بولا نہیں, یہ ٹھیک آپشن نہیں ہے, ہم سب کو ماریں گے, پورے خاندان کو ماریں گے, اب تو ہی مر لینا تاکہ ہم بولیں گے کہ وی آر دا وکٹمز, تو ہم بچ جائیں گے. باقی ملٹنٹوں کو بتائیں گے کہ ہمارے گھر کا بھی ایک شہید ہوا ہے, تو ہمارے پورے خاندان بچ جائے گا, تو تم ہی مرو. اس وقت ٹھیک آپشن نہیں ہے سرنڈر, نہ کوئی سرنڈر لینے کو تیار تھا ایڈمنسٹریشن میں کوئی, کیونکہ تمام جو بھی ایجنسیاں تھیں یہ سب ڈفنگ تھی 90s میں. گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی, لوکل کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, لڑکے گاڑیوں میں بیٹھتے پاکستان جاتے تھے, یہاں پر بس نکلتی تھی سوپور کوپور اپور, تو حالات بڑی خراب تھے. تو میں بد دل ہی ہو کے پھر ایسے ہی دن کاٹتا رہا,
HM के साथ था मैं उनके साथ 93-94 तक। ये भी कहा जाता है मुश्ताक साहब आपने फिर ऐसा शुरू किया कि आप उनके साथ रहे लेकिन काम आप सेना का करते रहे, एक स्पाई के तौर पर आपने काम किया और लगभग कई जो टेररिस्ट थे जो मिलिटेंट भी कहा जाता है उनके मार जाने में आपका रोल रहा है, कई उनके सरेंडर में रोल रहा है, कई उनको अरेस्ट करने में रोल रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितने लोग हैं जो आपकी वजह से जिनको आपने मारने में जो इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें सफल रहे और कैसे ये सब काम किया आपने? देखिए सर, मैं बिल्कुल बददिल हो गया था। मैं चलता तो था मिलिटेंटों के साथ मगर मेरा शरीर कहीं और था, मेरा सोचना कहीं और था, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब था। बट मैं दिखाता नहीं था लोगों को। मैं क्या करता था उन दिनों मैंने मोटिव रखा था जहाँ पर टेररिस्ट जाती करते थे, चूँकि मैं भी उनका एक पार्ट था तो मैं ईज़िली उनकी हेल्प करता था। उसके बाद जब मेरे लिए हालात ख़राब हो गए, जब यहाँ पर छापे पड़ने शुरू हो गए फोर्सेस ने, तो मैंने अंदर से ही 23 पंजाब के साथ हाथ मिलाया। मैंने किसी को भेजा, वहाँ कर दिया। क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी कमांडर साहब थे वो बिल्कुल मेरी तरह, उसका भी बैकग्राउंड कांग्रेसी बैकग्राउंड था, तो उसका भी फ्रीडम फाइटर था, कोई रिलेटिव जैसे मेरा चाचा जैसे मेरा दादा था। तो हमारी आपस में केमिस्ट्री मिल गई। तो उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। मैं अंदर ही रहा टेररिस्टों के अंदर, क्योंकि उस वक्त भी ख़तरा था अगर मैं ओपन सरेंडर करता। तो मैं अंदर ही रहा। अंदर रहते 99 तक मैं काम करता रहा। बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ऑपरेशन आगाम, जो 4 दिन चला है, जिसमें 13 टेररिस्ट बड़े बड़े कमांडर मारे हैं। और उसके बगैर मैंने ज़िंदा भी पाकिस्तानी पकड़े हैं, मैंने सरेंडर भी बहुत करवाए हैं। कि 99 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था काम। और 99 में अप्रैल में मैं एक्सपोज हो गया हूँ। मिलिटेंटों को पता लग गया, वो आ गए, उन्होंने मेरे ससुराल वालों को जलाया, मेरे घर को जलाया, मेरे चाचा को मारा। तो तब जाके जब एक्सपोज हो गया मैं फिर ओपनली आर्मी के साथ गया। उससे पहले मैं कोर्ट में था, मिलिटेंटों के साथ रह के काम करता था। फिर मैं ओपनली आर्मी के साथ गया 99 में। और 2005 में मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट जूनियर कमीशन अफसर बनाया। ये 99 की बात है। 99 से मैं गया आर्मी के साथ, फिर मैं बिल्कुल ओपनली आया। तो 90 से 99 तक आप एक स्पाई का रोल कर रहे थे इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एजेंसीज़ के लिए। तो कितने मिलिटेंट होंगे जो मारे गए होंगे उस दौर में? मेरे हिसाब से मोटा मोटा 300 के करीब होंगे जो मारे गए। वो भी वही हार्डकोर, जो कोई मिलिटेंट ऐसा होता था जो हादसाती तौर मिलिटेंट बना होता, उसको हम पकड़ते थे, उसको हम मौका देते थे। जिसमें इस वक्त भी काम करते हैं बहुत लोग, कुछ लोग CRPF में हैं, SOG में हैं, और भी बाकी जगहों पर है। उनको हमने पकड़ लिया और छोड़ दिया। उनको कोई PSA VSA भी नहीं लगाया, क्योंकि हमको पता था कि ये इनके बारे में इंटेलिजेंस ऐसी आती थी कि ये फंस गए हैं। बोलते हैं ना वो टेररिज्म में या किसी भी जगह बोलते हैं ना, यहाँ पर आसान आना है बट यहाँ से निकलना मुश्किल है। वही सूरत हाल बहुत लोगों के साथ हुई थी, खासकर मेरे साथ भी वही हुई थी। तो 99 तक चलता रहा। 99 तक कम से कम 300 मिलिटेंट मार दिए, और इसका हिसाब ही नहीं है कितने पकड़े और सरेंडर कितने लोगों ने किया, कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं शोपियान और पुलवामा एक ही डिस्ट्रिक्ट था तब। मैं इसी बेल्ट में अपनी पूरी सर्विस एक्टिव रहा, और जब मैं अंडर कवर था तब भी मैं इसी एरिया में ऑपरेशन करता था। अंडर कवर आप 9 साल रहे, उसके बाद डायरेक्ट फौज में इंडक्ट हुए, फिर भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में चालू रहे, यानी 35 साल हो गए कि आप देश की खिदमत कर रहे हैं। इसमें मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कितने लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में लाया होगा, क्योंकि कई लोग यहाँ भटके भी थे। जैसे आपने कहा कि कई लड़के हैं जो आज भी आपके साथ हैं और उनको आपने रिहैबिलिटेट किया था, वो भी इसी रास्ते पे चले थे। इसके अलावा कितने लोगों की मदद की है ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके?
मेरे साथ बिल्कुल वाबस्ता थे बटालियन में भी। जब हम थे 162 जगले में, तो करीब 90 लोग मेरे, जो मैंने खुद पकड़े थे या जिन्होंने खुद सरेंडर किया बाकी चीज़, और जो दिल से आए थे मेरे साथ और उन्होंने फ़ौज में भी दिल से ही काम किया। उनमें बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं जिन्होंने गोलियां खाई है। उनमें मैं भी एक हूँ जिसने गोली खाई है, मेरे टांग में भी गोली लगी है। तो उनकी वफादारी पर कोई डाउट नहीं कर सकते। वो लड़के इस देश का एक अनमोल तो निगीना है, एक प्रॉपर्टी है, उनकी रखवाली करनी चाहिए हमको। भले ही वो अभी रिटायर है, बट इस देश की ताकत है। वो कभी भी किसी भी वक्त जब भी ज़रूरत होगी इस देश को, हम तैयार हैं, हम रहेंगे तैयार। बट वो लड़के मेरे साथ जो रहे हैं, वो पास्ट मेरी तरह उनका भी टेररिस्ट है। और अब क्या बताएं कि अभी भी कुछ एजेंसियों की उसमें अभी भी हम इंडेक्सड है। पता नहीं वो कब किया है उन्होंने अपडेट, शायद वो 90 का रिकॉर्ड है उनके पास। तो उन लड़कों को भी यही दिक्कत है इस वक्त। बाकी वो बिल्कुल पेंशन ले रहे हैं इस वक्त भी। उनको मैंने बताया 24/7 कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्योंकि उनको मैंने बताया कि ये देश क्या है और उन्होंने देखा भी ये देश क्या है। मैं चाहता हूँ कि उनका वो जो बरम है वो कायम दायम रहे। मुश्ताक साहब, आप चूँकि 1-2 साल पाकिस्तान में रहे हैं और उस माहौल में रहे हैं जहाँ यहाँ के बच्चों को ट्रेन किया जाता था, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या होता है वहाँ पर, कैसे अफ़गानिस्तान में लिया जाता है, कैसे पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता है? देखिए, ये एक सिस्टम उन्होंने बनाया है। मैं लगभग 4 बार गया हूँ। कोई काम होता था मेरे को अपनी ही तरफ से, कोई काम, मैं 4 बार गया हूँ, 4 बार वापस आया हूँ। मैंने उनका वो जो सिस्टम है, जो इनका ये टेररिज्म वाला इकोसिस्टम है, इसको मैंने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि 35 साल काफ़ी होते हैं इसको। उनका जहन साजी का सिस्टम, मौलवियों को बता के इसको जहाद का रंग देना, इस लड़ाई को होली वार कहना, इस लड़ाई में किसी बंदे को ये जवाज़ देना कि तू जायज़ है, किसी बंदे को ये जवाज़ देना जो मस्जिद में धमाका करता है अपने आप को बारूद बांध के, जो पब्लिक प्लेस पर, उसको जवाज़ देते, क्योंकि वो लड़का ये जानता है कि मैं नेक काम करता हूँ, उसको पता नहीं होता है। देखिए कैसे जहन साजी करते हैं। ISI का एक प्लेटफार्म है जो बिल्कुल 80s में, जब से सोवियत यूनियन की और इसकी लड़ाई थी अफ़गानिस्तान की, तब से बना हुआ है। वो प्लेटफार्म यही काम करता है। उन्होंने बहुत तरक्की की है इसमें, ये दहशतगर्दी वाला प्लेटफार्म। उसमें वो लड़के को पहले रीड करते हैं कि ये किस किस्म का लड़का है, उसके बाद उसको उसी किस्म का मटेरियल देते हैं, इस्लामी ये वो कर दिया उसको। अगर दूसरे का लगा कि ये दूसरे किस्म का है, उसको ड्रग्स के ज़रिए। अगर तीसरा उनको लगा कि ये औरतों वाला मसला है, कुछ और है, उसको उसी तरफ हैंडल करते हैं। उनके पास हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं, बंदे तैयार करने के अलग अलग तरीके हैं। उन्होंने अलग अलग नर्सरियां बनाई है। उन नर्सरीज से वो निकालते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं हमारे देश के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर पाकिस्तान अमन के साथ रहा तो उन लोगों की कमाई नहीं होगी। अगर पाकिस्तान में अवामी हुकूमत रही तो उन लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। उनके जो कमाने के ज़रिए है वो यही है, एक ड्रग्स मंगाएंगे, स्मगलिंग करेंगे और लोगों की हुकूमत अच्छी नहीं बनने देंगे, लोगों की चॉइस की हुकूमत नहीं। तो उनको ये उथल पुथल चाहिए। उसके लिए उनको बाज़ार आगे है हमारा देश इंडिया, करके यहाँ बेचते हैं अपनी प्रॉब्लम। और आपको मैं बताऊं, उनके पास एक फोर्स है जिनका पता ही नहीं DNA क्या है। जो अफ़गानिस्तान लड़ाई में, USSR लड़ाई में, जिनका पता ही नहीं बाप कौन है माँ कौन है, वो उन रिफ्यूजी कैंपस में बस रहे थे। उनको टोटल पता नहीं हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा क्या है DNA। वो लोग उनके पास है, उनको वो वक्त पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान एजेंसी वाले। और मुझे लग रहा है अगर आज
میرے کشمیری لوگ نہیں سمجھیں گے, میرے نوجوان نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کیا گیم کھیل رہا ہے. میں نے کہا پھر تو موقع نہیں ہے, کیونکہ بار بار موقع نہیں ملتا ہے. آپ دیکھیے ہمارا سسٹم بھی ان کا سسٹم بھی, لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو, بنایا کسی اور کو, لوگوں نے کسی اور کو چنا ہے, بنایا کسی اور کو. اسی چیز سے میرے کشمیریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی آزادی ہے. اور میں پی او کے والوں کو بھی بولتا ہوں, مظفر آباد والوں کو بھی, کہ سوچو 5 منٹ, تم لوگوں کے پاس کتنی آزادی ہے. میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ, یہاں آؤ, ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ, یہ ٹرین پہنچے گی مظفر آباد, وہاں بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا, وہاں بھی ترقی ہوگی, وہاں بھی یہی 4 وے بن جائیں گے, وہاں بھی روڈ 1 گھنٹے سے زیادہ بند نہیں ہوگا, بھلے ہی سلائیڈ ہوگی. جموں کشمیر ہائی وے دیکھ لیجئے, ود ان نو ٹائم یہ صاف ہوتی ہے جب سلائیڈ ولائیڈ آتی ہے. وہاں پر جب کیل جانا ہوتا ہے 15 گھنٹے لگتے ہیں, 20 گھنٹے لگتے ہیں, 24 گھنٹے. تو مشتاق صاحب کیا بول رہے تھے پی او کے بارے میں؟ پی او کے بارے میں یہ بول رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو کیل جانا ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے. تھوڑی بہت سلائیڈ آتی ہے, شاردا جانا ہوتا ہے تھوڑی بہت سلائیڈ آتے ہیں, تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس کو صاف کرنے میں, اور کیسے صاف ہوتے ہیں وہ روڈ, اور روڈوں کی حالت کیا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو وہ غلام کشمیر بولتے ہیں, یہاں پر بجلی کس قیمت میں ملتی ہے اور ان کو کتنی ملتی ہے, اور وہ پاکستان کو کتنی بجلی دیتے ہیں, اس کا کتنا پیسہ ملتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس دھوکے میں, جس مذہب کے دھوکے میں ان کو بھی رکھا ہے انہوں نے, اگر وہ بھی 5 منٹ سوچیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے گا. وندے بھارت نکلے گی دلی سے, پہنچے گی مظفر آباد, باغ, تمام جگہوں پر. اور ہم کیل سیکٹر کو گلمرگ سیکٹر کے ساتھ ملائیں گے. اگر کیل والوں کو دیکھنا ہے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے, گلمرگ کی طرف دیکھیں گے یہ ہوٹل, تو ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. دیکھ لو یہ آنکھیں, یہ دیکھو یہ ہوٹل, ہماری ترقی دیکھو, ہمارا ٹورزم دیکھو گلمرگ میں. بھلے ہی تم بار بار ہمارے کو یہاں ٹورزم پر وار کرتے ہو, ہماری اقتصادیات پر وار کرتے ہو, تب بھی تم لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہو. میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو اس زنجیر سے آزاد کرو. یہ کشمیر وہ کشمیر مل جائے گا, جو بھی مانگنا ہے دلی سے, آسمان لمٹ ہے. مشتاق صاحب, کارگل یدھ میں بھی آپ نے مدد کی ہے تب انٹیلیجنس کی, تو وہ کیا ایپیسوڈ تھا؟ چونکہ پاکستان میں پورے ٹیررسٹ ISI سے, ایجنسیوں سے بددل ہو گئے تھے. وہ بولتے تھے ان کو کہ تم لوگوں نے بولا کشمیر میں گن پہنچاؤ, ہماری ریگولر آرمی آ رہی ہے. ابھی ریگولر آرمی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم 9 سال سے لڑ رہے ہیں, 8 سال سے لڑ رہے ہیں, تو آپ کی ریگولر آرمی آئی نہیں, وہاں پر لڑکے مر رہے ہیں ہمارے. تو ISI نے ایک منہ بنایا ان کا منابل اپ کرنے کے لیے. تو انہوں نے پروگرام کیا کہ گریز سیکٹر یا یہ کرگل, اس میں ہم تھوڑا اپنے چوکیوں پر بندے بٹھائیں گے اور مجاہدین کا, سو کالڈ مجاہدین کا بنائیں گے ایک, یہ کہ حملہ ہوا ہے, اور اس میں ریگولر آرمی سول ڈریس لگا کے حملہ کرے گی, تاکہ ہم ان کا منابل بڑھائیں گے. کیونکہ ان دنوں میں میرا خاص رابطہ تھا اسٹیشن میں, میرے کو سب کچھ پتہ لگتا تھا, تو میں نے وہ ڈیکوڈ میسیج کی اور اپنی ایجنسیوں کو بتایا کہ یہ اس تیاری میں ہے. تو میں نے اس میں بہت حد تک کام کیا, اور میں نے پھر جب جنگ لگا کرگل والا, تب میں نے انٹرسیپٹ پر بھی کام کیا, کیونکہ تب میرے پاس ایک پاکستانی بند تھا, افغانی, وہ سمجھتا تھا, وہ پشتو باتیں پورا سمجھتا تھا. اس کو میں نے بالکل تیار کیا تھا کہ میں تیرے کو چھوڑ دوں گا بارڈر پر, تو میرا کام کر. وہ ٹرانسلیٹر تھا, تب بھی میں وہ انٹرسیپٹ کرتا تھا. جب جورنگ وار کتنے لوگوں کی جان بچائی ہوگی؟ شمار ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر وار کے دوران ہم نے انٹرسیپٹ کیا, جو ان کا وہ پیچھے سے وہ
تھا اس کو ڈیکوڈ کر کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے. یہاں رہ کے جب میں ایکٹیو ملٹنٹ تھا 99 تک, تب بھی میں نے بہت لوگوں کو جن کا مارنے کا ہٹ لسٹ نکلتا تھا, میں پیچھے سے ان کو چھپکے سے میسیج بھیجتا تھا, بھاگ جاؤ. وہ لوگ آپ کو خود ملیں گے, بتائیں گے آپ کو, کیونکہ ابھی بھی ڈر ہے, ابھی بھی لوگ بول نہیں سکتے ہیں. ہاں بہت حد تک ہمیں کامیابی ملی یہ ڈر ہٹانے میں, اور بھی کامیابی ملے گی. جس دن یہ ڈر ختم ہو جائے گا, لوگ سامنے آئیں گے, اس دن پاکستان کا ٹاٹا بائی بائی. مشتاق صاحب, آپ اکیلے نہیں تھے, آپ کے ساتھ اور بھی لوگ جڑے. کتنے لوگ تھے جو ٹیررسٹ تھے اور پھر آپ کے ساتھ فوج میں آئے جب آپ انڈر کور سے باہر آئے اور پھر شروع کیا ایکٹیو آرمی مین کا رول؟ تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے اور کہاں ہیں آج کل؟ جو جو سابقہ ملٹنٹ میرے انفارمر تھے یا جنہوں نے ایکٹیولی میرے ساتھ کام کیا, میرے ساتھ آئے, بندوق اٹھائی اور ٹیررزم کے خلاف لڑا, لگ بھگ 90 کے قریب لڑکے ہیں جو میرے ساتھ اس وقت بھی ہے, جو میرے ساتھ 162 ٹی بٹالین میں بھی تھے, جنہوں نے کام بھی کیا, نوکری بھی کی میرے ساتھ. کچھ لوگوں نے گولیاں کھائی, کچھ لوگ شہید ہو گئے, اور 90 کے قریب لڑکے ہیں میرے پاس, وہ لسٹ ہے. اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے اپنی سروس کے دوران جتنا بھی ان سے ہو سکا وہ بھی کیا, اور اس سے پہلے بینگ سولین جب وہ میرے ساتھ آرمی میں تھے تب بھی انہوں نے اچھا کام کیا. یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو وہ لوگ ہیں, کیا ان کو آرمی نے اڈاپٹ کیا, کیا ان کے اس کام کا معاوضہ ملا؟ جیسے آپ کو جو ریگولر آرمی میں ایز این کیپٹن آپ ریٹائر ہوئے, ان کو اس طرح کا فائدہ دیا گیا آرمی طرف سے؟ بالکل, ان کا بالکل پینشن چل رہا ہے, بالکل کلرفل پینشن مل گیا ان کو, اور میرے کو بھی پینشن مل گیا, ان کو بھی مل گیا, آج بھی ان کو سب کچھ مل رہا ہے. بس یہی مسئلہ ہے کہ ابھی بھی جے کے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں مجھ سمیت سب انڈیکسڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 90 میں جو انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے کہ یہ پار چلے گئے, وہی چل رہا ہے. آج بھی ان کے بچوں کو پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے, میرے بچوں کو پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بول سکتے کہ ہم کیا تھے. جبکہ دیکھیں, اگر آپ دیکھو گے یہ 4 ہی کیس ہے آج تک فوج میں جو پریزیڈنٹ آف انڈیا نے ڈائریکٹ کسی کو جے سی او بنایا ہے. 4 ہی کیس ہے. میں ہوں, میرا ایک اور ساتھی طاہر صاحب ہے, ایک اور ساتھی وہ تو گزر گئے, وہ پالے خان صاحب, ایک اور ساتھی حسین صاحب. ہم ہی 4 ہیں جن کو ڈائریکٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا نے جے سی او کمیشن دے دیا. تو جے سی او کمیشن دینے کے بعد بھی ابھی بھی ہم جے اینڈ کے گورنمنٹ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے ریکارڈ میں ابھی بھی ہم دہشت گرد ہے. تو یہ تھوڑا مشکل ہے. باقی آرمی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. آرمی نے ہم کو بچوں کی طرح پالا, آرمی نے ہم کو دل سے پالا. بالکل انہوں نے ہم کو وہ چیزیں دی جس کے ہم مستحق بھی نہیں تھے. مشتاق صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا میں کہ جو دور رہا, برا دور رہا, آپ نے سب کچھ دیکھا, آتنکواد بھی دیکھا, اس میں بھی رہے, آپ سپائی بھی رہے, انڈر کور بھی رہے, اور ایک فوجی بھی رہے. 2019 میں یہاں انوچھید 370 ہٹایا جاتا ہے, اسٹیٹ ہوڈ سے یو ٹی ہو جاتا ہے. اس کے بعد کتنا بدلاؤ آپ کو دکھا ہے یہاں پہ, جو یہاں پر جو کچھ یہ چل رہا تھا انسرجنسی, اس میں کتنا قدغن لگا ہے, اور آج حالات کیسے ہیں؟ 2019 سے پہلے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان بھی یا ملٹنٹ بولتے تھے یا مجاہد بولتے تھے. تو 2019 کے بعد کم سے کم ایک آدھ سیاستدانوں نے بولنا شروع کر دیا ٹیررسٹ, دہشت گرد. اور جو اب 2019 کے بعد اگر کسی سولین کو انہوں نے مارا, کسی لیبر کو مارا, تو کیونکہ انہوں نے اپنا وہ پیچھے سے ان کو ماسٹر بول رہا ہے کہ کچھ کرو, بھارت ترقی کر رہا ہے, تو تھوڑا بہت یہاں پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے, پاکستان کیوں نہیں, تو کچھ کرو, وہاں لیبر کو مارو. تو ان کو لگ رہا ہے انقلاب آ جائے گا اس لیبر مارنے سے. تو 2019 کے بعد کچھ لوگوں نے تھوڑا منہ کھولا, خاص کر ہمارے سیاسی لوگوں نے, جنہوں نے ان کو دہشت گرد بولا, جنہوں نے مذمت کی. یہ اپریشیٹ کے لائق ہے, یہ میں مانتا ہوں.
اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اور بولے. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمر صاحب, میری محبوب مفتی صاحب, جو بھی میرے لیڈر ہے, اشوک کول صاحب, یہ جلد بولے مظفر آباد والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں, ٹرین بھی ملے گی, انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ملے گا, سب کچھ, بڑے بڑے روڈ ملیں گے, ٹنلیں کھلیں گی, روڈ بند نہیں ہوگا. جلد یہ بولے ان کو, تاکہ وہ بیچارے بھی عذاب سے آزاد ہو جائے. بھلے ہی وہ اسلامی طریقے سے انہوں نے عذاب میں ان کو رکھا, مسجدوں سے ان کو وہ غلط بتا کے, ان مولویوں کو تنخواہ پیچھے دے کے ان کو غلط انٹرپریٹ کر کے ان کو عذاب میں رکھا ہے. مشتاق صاحب, اب آپ کی کہانی جو ہے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ یہ کتاب بریو ہارٹ جو لکھی گئی ہے آپ پر پوری ہے, آپ کی کہانی ہے, رومیو کی کہانی ہے, رومیو کبھی مرے گا نہیں. مطلب اگر بات کریں تو آپ مشتاق صاحب کی اگر ہم بات کریں تو 90-80 کے انتم ایئرس میں, یہ سے 90 کے سٹارٹ تک ایک ٹیررسٹ تھے, اس کے بعد انڈر کور تھے 9 سال جو ملٹنٹس کے ساتھ رہے اور کام بھارت کا کیا, سینا کا کیا, اور اس کے بعد ایک ریگولر آرمی مین کی طرح اینٹی ٹیررزم آپریشن چلاتے رہے. یہ سب کہانی جو ہے بریو ہارٹس میں آئے گی. لیکن کیا وجہ تھی کہ 21 میں آپ ریٹائر ہوئے اور 25 تک آپ خاموش بیٹھے؟ میں جو ہی ریٹائر ہو گیا ہوں, اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے میں نے, رومیو کانٹ ڈائی. بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ سامنے آ گیا, اس کو خطرہ ہے, وہ یہ ہے وہ ہے. میرے اوپر بہت ٹرائی ہوئی جس میں میرے کو گولیاں بھی لگی ہیں, یہ میرے کو گولی لگی ہے. بہت ٹرائی کی لوگوں نے. اوپر والے نے جب تک میرے سے کام لینا ہے کام لے لے گا. میں نے اس میں لکھا ہے ایک چیپٹر, رومیو کانٹ ڈائی. اگر میں کل مر بھی جاؤں تو کم سے کم خوش ہو کے جاؤں گا کہ میں نے اچھا کام کیا, اور میں نے پودے لگائے. یہ پودے اس قوم کو سچائی بتائیں گے. میں نے بندے بنائے ہیں, یہ سچ بولیں گے. آج میں نہیں رہا, کل ایک اور آئے گا, کل وہ نہیں رہے گا, ایک اور آئے گا. اب یہ بن گیا, اب یہ تھمنے والا قصہ نہیں ہے, اب یہ چلے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ ان سب لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی. اس شمع جو اس نے جلایا اس آندھی میں, پہلے تو لگتا تھا میرے کو, میرے گھر والے, میرے گاؤں والے, میرے علاقے والے میرے کو بولتے تھے, ارے یار آپ نے کیوں پنگا لیا, آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں. میرا سوشل سرکل جو ہے, میرے جو ریلیٹیو ہے, وہ میرے کو دیکھتے تھے, وہ سائڈ لیتے تھے. آج کے ڈیٹ میں لوگ آتے ہیں, بولتے ہیں ہمارے بچے کو نصیحت کرو, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ کیا, یہ نہیں ہے رومیو کانٹ ڈائی, یہ وہی ہے. بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ شخص جس سے ہم نے آپ کو بلایا, مشتاق صاحب, رومیو کانٹ ڈائی, جنہیں رومیو کہا جاتا تھا, اور جیمز بانڈ کی طرح انہوں نے بالکل 35 سال کام کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو شمع جلائی تھی اس سے کئی اور چراغ جل چکے ہیں, اور اب یہ چراغ نہیں بجھیں گے. اور جو کام انہوں نے کیا ہے, اب کشمیر کا نوجوان دھیرے دھیرے اس کو بھی اپنائے گا اور اپنے دیش کی سیوا کرے گا. کیمرہ پرسن فام منظور کے ساتھ خالد حسین, زی میڈیا, پلوامہ. باغ چھُمِس خۄدایَن تھوٚومُت, اگر یہِ تٔتھۍ واتہِ نا, أمِس یِن تَتھ تہِ رۄپیَس مُلٲزِم. وۄنۍ کَتھ چھِ أمِس ضوٚرَتھ, یہِ سختی کٔرۍتَن آشا. ہسٹری بیٛاکھ کَتھ وَنو بہٕ, پَتہٕ یُتھُے مےٚ رۄپیہِ رَچہِ, مےٚ رَٹہِ بہٕ 60 لَچھ رۄپیہِ. مےٚ لوگُن یہِ پانَس اَکھ پونٛسہٕ نہ لوگُم پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن. مےٚ چھِ کورِ خانٛدر کٔرۍمٕتۍ یَپٲرۍ. ییٚلہِ ییٚتہِ یَتھ سایڈَس منٛز آسہِ نا کٲنٛسہِ کورِ خانٛدر, تٔمِس واتناو بہٕ پونٛسہٕ. یہِ چھِ میٛٲنۍ کٲم. مےٚ پیٚیہِ نا خالد صٲبَس تھاوُن یَتھ کَنہٕ پٔٹی پٮ۪ٹھ, دَپٲنۍ ژےٚ چھُے زیادٕ, دَپٲنۍ ژٕ بہٕ چھُس ترٛاوَتھ, دوٚپُن اگر وۄنۍ بہٕ کھسنا یَپٲرۍ, ژٕ وٕچھکھ کَتہِ چھِ یٲسیٖن ٹوٹل. دوٚپ گام والٮ۪ن دوٚپُکھ یِیِن کۭتیاہ یِن. ییٚمہِ دۄہ 2017 منٛز أنۍ اَسہِ زالنہِ گرٕ, نَتہٕ ٲسۍ تِم 10 مِلٹَن. ییٚلہِ سُہ سُپرے کوٚرُکھ سیوٚدُے 10 مِلٹَن ٲسۍ.
تم گژھِ راتھ کیُتھ اَتہِ شُپین پٮ۪ٹھٕے سُہ سلمان بِہٲرۍ تہٕ بیٚیہِ بیٛاکھ پاکِستان کِنہٕ کٔرۍ ٲس سۄ مےٚ اوس ہوٗن ٹامی تٔمۍ کیٛاہ کوٚر بہٕ کھوٚتُس ہیوٚر مےٚ کٔڑ اے کے مےٚ کھوٚتُس ہیوٚر مےٚ وٕچھ نفر زٕ دیوارَس پٔتۍ کِنۍ سُہ دیوار تھوٚد ایک ہی ایسا تھا مےٚ چھُ آسان صُبحٲے یہِ تِمن ووٚن مےٚ یِنہٕ ییٚوا تُہۍ یا یہِ ٹہاب کپ چھُنہ یِم چھِ 24 گٲنٛٹہٕ تھاوان ییٚمہِ دۄہ ییٖتِس کالَس بہٕ ییٚٹھۍ ٹھہرٕ تیٖتِس کالَس باغس نظر آواز اَدال فرٛوٗٹا ووٗٹا دِیِو یِمن پٔکِو پٔکِو یپٲری نیٖرِو وۄنۍ یُس نہٕ تُہۍ وۄنۍ پرٛزرویٹِو ٲسۍزیو وَنان یہِ چھُنہ وَسان سرینگر یہِ چھُ وَسان سرینگر دوا اَننہِ باپَتھ تُہۍ ٲسۍزیو وَنان کَتہِ چھُ ترٛاوُن کیٛاہ چھُ نہ حظ مےٚ چھُنہٕ ترٛاوُن یِہوٚے جوٗس وَنان جوٗس سلام علیکُم گژھِ پَتہٕ حظ بوز حظ ژٕ ژھانڈکھ وۄنۍ کینٛہہ پرٛزرویٹِو نہ چھُ باقٕے قٕصے نہ چھُ بیٚیہِ کِہیٖنۍ یہِ خۄدایَن تھوٚومُت اَتھ یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ بَڑٕ اَصٕل مگر افغانستان تَتہِ لڑٲے کٔر تَتھ مُتعلِق کیٛاہ کوتاہ بَنوو پاکِستانَن ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ چلاوو سُہ پرٛوگرام آزادی ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یِمو اوٚن یور پَنُن مُکُر اَمنیشَن تُلُکھ